صبح کے 9:25 پہ یہ حال ہے. اب آ گیا میں گھر پہ, بڑی جلدی میں گیا تھا. وہ تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے میری فرش پہ نظر پڑی تو میں چھت پہ بھاگ کر آیا کہ سین کیا ہے. تو سین یہ کہ ابھی چھت گیلی ہے, باہر کی سڑکیں صاف ستھری ہیں, اڑوس پڑوس کی بھی صاف ستھری ہیں, اور گاڑی کے شیشے پر بھی کوئی قطرے نہیں آ رہے تھے. راستے میں گاڑی بھی چلاتے ٹائم اس میں بھی دکھایا, فرش بھی دکھایا, سڑک بھی دکھائی, سڑک کے اوپر بھی لیا, اور پھر درخت پہ ایک نظر پڑی جہاں جو سورج دکھا رہا تھا جہاں سے, اور اسی طرح کا منظر تھا جیسے یہاں پر ابھی نظر آ رہا ہے, دکھاتا ہوں. اب وہاں جو میں سڑک سے دکھا رہا تھا اسی طرح وہ اللہ کا نام درخت کی جھاڑیوں میں لکھا ہوا تھا, اور پیچھے سورج نظر آ رہا تھا وہاں سے, اسی طرح کا منظر یہ. اب صبح تو یہ درخت بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کی میں بات کر رہا تھا. جب صبح اتنی دھند تھی کہ آج تو درخت نظر نہیں آ رہا تھا, کل درخت نظر آ رہا تھا صبح کے ٹائم, ٹھیک ہے, کل درخت نظر آ رہا تھا, لیکن پورا دن گزرا سورج نظر نہیں آ رہا تھا, سوائے اس وقت کہ جب میں آ گیا تھا چھت پہ تو سورج سامنے آیا تھا اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے. آج صبح یہ نظر نہیں آ رہا تھا, تو آج تو سورج کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, آج تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنی دھند تو آج تو کئی گنا زیادہ تھی, لیکن آج کتنے سین ہو گئے. ایک تو ایک سورج سامنے ہے, کھلا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا نہیں کہ دھند ختم ہو گئی ہے, لیکن سورج موجود ہے, اور بادلوں کے وہ لشکر ہی نہیں ہے, تبھی تو سورج سامنے ہوا ہے. پھر فرش گیلا ہے, فرش بھی سوکھا ہوا نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے, اور یہاں بھیگ اچھا خاصا باہر میں نے نیچے کا فرش بھی دکھا دیا اور یہ بھی دکھا دیا. تو یہ بھی سین ہے. اچھا دھوپ کی روشنی, جب دھوپ موجود ہے, سورج موجود ہے, تو تپش گرماہٹ تو آئے گی نا, تھوڑی بہت مجھے مل رہی ہے, تو فرش کو سوکھ جانا چاہیے جلدی. فرش سوکھا بھی نہیں ہے. اب تو میں نشانیاں گنوا رہا ہوں, میں ذرا غور کرو ان چیزوں پہ, معمولی بات نہیں ہے. باہر کی سڑکوں پہ پانی نہیں ہے, وہ سوکھی بھی نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب وہاں پانی نہیں گرا. اگر پانی گرا تو کہاں گیا, سوکھ گیا. اگر وہ سوکھ گیا تو یہ کیوں نہیں سوکھا. چلو یہ اگر گیلا ہے تو پڑوس کی چھتیں کیوں سوکھی ہوئی ہیں. بہت کچھ ہے سمجھنے کو. آج وہ ڈھکا ہوا نہیں ہے, کل ڈھکا ہوا تھا, آج ڈھکا ہونا چاہیے تھا, آج ڈھکا ہوا نہیں ہے. کھلا سورج پڑا ہوا ہے, کھلا ہے, تو بھائی یہ تو اللہ کر رہا ہے نا. اپنے نام کا درخت اس نے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے, سڑک کے اوپر وہاں پر بھی درخت بنا کے اپنا نام لکھا ہوا اس نے, جو جھاڑیوں پہ ریکارڈنگ پر آ گیا. مجھے کیا پتا تھا, وہ تو عجیب منظر کے میری گاڑی وہاں روکی, میں نے ایسے ہی کیمرہ آن کیا, پیچھے سورج دکھا تو سیم منظر نظر آیا جیسا اس وقت یہ بنا ہوا ہے. جو بھی ہو تم لوگ ویسے بھی کون سا مانتے ہو, ماننا تو تم نے وہ ہے ہی نہیں. کافروں کو یقین دلانے کے لیے جو مرضی کرو, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تم لوگ بس نعرے مارو, جیسس از کنگ, رام, ارے یہ کرشنا, فری رام, یہ رام, وہ رام. کچھ نہیں ہوتا بیٹا, ان نعروں سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک وہ میرے سامنے آ کر اپنے ہونے کے ثبوت نہیں دیں گے تب تک تو میں ان کو گاڈ مانوں گا ہی نہیں. اور وہ اپنے آپ کو ثابت کر نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے ان کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. یہ صفائی اور ستھرائی اللہ کے حکم سے. تو میری چلتی ہوئی گاڑی, سڑک, یہ فرش, پڑوس کی چھتیں, کھلا آسمان, سورج کا سامنے آنا. پھر کس ٹائم پہ یہ فوار ہو گئی مجھے نہیں پتا, کیونکہ اس وقت تو نہیں ہے, اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب نتھنگ. تو یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ ہوا ہے. اچھا یہ کب ہوا, یہ صبح کے بعد ہی ہوا ہے. میں ابھی صبح تو آیا تھا, کتنے بجے کی میری لاسٹ فوٹیج بنی تھی یہاں سے, اندھیرے کے اندر ٹائم 5:30 بجے, فجر کا ٹائم ہو رہا تھا, تقریباً ہونے والا تھا آئی تھنک 4:04 اور 5, ہاں 6, 3 گھنٹے مشکل سے گزرے ہوں گے. اس 3 گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. اور دوسری مزے کی بات, وہ لاہور جہاں پہ پانی کی بوند نہیں آ رہی تھی, یہ تب آئی, تب آن ہوئی, تب سے شروع ہو گئی جب سے میں نے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی. یہیں پہ سامنے فوٹیج رکھ کے میں بات کر رہا تھا. اچھا وہ سین ہوا. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کل تک لاہور والوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا یار, اتنی دھند, اتنی اسموک, اتنا سب. اور کل بارش کس طرح سے ہوئی, جب دوپہر میں آیا تب سورج سامنے آ رہا تھا, جا رہا تھا. آج سورج ہی آن ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ دوپہر میں گرمی ہو جائے اور شام تک بھی سورج آن رہے. ایک بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, اللہ کی مرضی, اللہ کے موسم ہے, لیکن صبح صبح کا سورج سامنے ہے, جو یہ مجھے شک میں ڈال رہا ہے کچھ اس حوالے سے. ہاں جو اصل بات کہ کل والا جو ایونٹ ہوا 21 دسمبر کا, مجھے 21 اکتوبر 2025 تھا نا, وہ اسپیشل دن تھا وہ بھی, تو 21 دسمبر 2025 بھی اسپیشل دن ہی تھا اس لحاظ سے, اس کے کنیکشن پر. آج 22 دسمبر 2025 ہے. سو ڈیفینیٹلی کل جیسا دن, کہ کل جیسا تو آج کا دن گزرے گا ہی نہیں, اس بات میں تو مجھے کوئی شک نہیں, کیونکہ آج کی اسٹارٹنگ ہی عجیب ہے. صبح کا ٹائم عجیب, پھر ابھی کا ٹائم عجیب, پھر اوپر کا منظر عجیب. تو پتہ نہیں آج کون سا عجیب دن ہے, مجھے کیا پتا. لیکن یہاں یہ پتہ رکھتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اچھا وہ سیریز جو بن رہی ہے نا, وہ دکھا رہا ہے اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. تو مالک وہ کر کے دکھا رہا ہے جو اپنی مرضی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی سے سورج کو اس نے آن کر دیا, حالانکہ صبح اس نے اپنی مرضی سے آج کا اسموک کل کے دن سے بھی زیادہ کیا. تو یہ تو عجیب بات ہو گئی نا. ہونا تو وہ چاہیے تھا کہ کل اسموک تھا, سورج نظر نہیں آ رہا تھا, تو آج زیادہ اسموک تھا, تو آج زیادہ سورج کو نظر نہیں آنا چاہیے تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا کائنات خود ہی چل رہی ہے,
یہ نیچر سسٹم خود چل رہا ہے، تو وہ وہی ہونا چاہیے تھا جیسا کل تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا. آج اس کے الٹ ہو گیا ہے کہ اسموگ اور اسفوک تو زیادہ تھا، لیکن سورج بالکل کھلے آسمان پہ چمک رہا ہے. تپش پھلکی ہے اس کے اندر، لیکن یہ ایسا چمک رہا ہے جیسے چاند چمک رہا ہے. یہ ہے مزے کی بات. اور اس کی شعاعیں بھی اندر سے پھوٹ رہی ہیں تھوڑی تھوڑی. زوم پہ دکھاؤں، بالکل کلوزسٹ زوم. یہ رکو، یہ دیکھو ذرا اس کو کیسا لگ رہا ہے. یہ ہے اس وقت کنڈیشن اس کی. تو تم لوگ کیسے بولتے ہو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے؟ تم لوگ ماننے کو تیار نہیں ہو. نہ مانو، ہمیں تو فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ ہم اپنا لیجنڈ اپنا کام کرتا رہے گا بس اللہ کے فضل سے. میری ویڈیو 1 گھنٹے کی بنے، 50 گھنٹے کی بنے، جتنی مرضی بنے، میں بناتا رہوں گا، ڈالتا رہوں گا اور ڈالتا رہوں گا. میرے کو مطلب میں کو پیسے مانگ رہا ہوں تم سے؟ میرے اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اور میں اس کا پرچار کرتا ہوں، اس کے نام کی بڑائی کرتا ہوں، اس کے کلمات پڑھتا ہوں، بولتا ہوں، بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں. کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، تو اپنے خدا، جس کو تکلیف ہے وہ اپنے مذہب کا پرچار کر لینا. پھر کرے اپنے مذہب کے لیے بھی بلائے اپنے خداؤں کو جن کو وہ خدا کہتا ہے. میں تو نہیں مانتا کسی رام کرشنا کو خدا. تو جو ہندو، عیسائی، یہودی، قادیانی اور جو بھی، ایک تو جو اللہ کو خدا مانتے ہوئے ڈرامے بازی کر رہے ہیں، وہ رسالت کا انکار کر رہے ہیں. یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یا ڈنڈی مار رہے ہیں نبوت میں جیسے کہ قادیانی. یا پھر صحابہ خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں جیسے کہ شیعہ. تو اس طرح کے دونوں باطل فرقے، جھوٹے مذہب والے، یہ تو جوتے کی نوک پہ میرے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے نا اس طرح سے اللہ ان کی مدد کرے. میرے مقابلے پہ ان کی اوقات نہیں ہے، یہ کر بھی نہیں سکتے کبھی. تو یہ 2 نمبر لوگ ہیں. رہ گئے وہ لوگ جو کھلم الگ مذہب بنائے ہوئے، عیسائی، یہودی. اور یہ یہودی وغیرہ وہ کہتے ہیں جی یاوے، جیزس، رام، کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تھور. ان کی تو اوقات ویسے ہی نہیں ہے. جب اللہ کو خدا ماننے والے قادیانی. اچھا یہ مزے کا نقطہ کر کے بس ختم کرتا ہوں بات. غور کرنا، بہت ہی امیزنگ ترتیب بن رہی ہے. انسانوں سے اوپر چلتا ہے، ٹھیک ہے، پھر گاڈ پہ پہنچیں گے. انسانوں میں جو نبی نہیں ہوتے، ہم اس پہ ہیں، جو انسانوں میں انسان تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے ہوئے تھے، صحابہ کرام. ان میں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تھا، خلافت ملی بعد میں اللہ نے جو بھی ان کی اپنے مشیت سے رکھی ترتیبیں. تو اس میں دیکھ لو، جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عائشہ صدیقہ، یہ چاروں نہ صرف ان صحابہ میں آتے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص ہیں. ایک تو شہیدی بیگم ہے، دوسرے تینوں جو ہے نا ان میں سے 2 جو ہیں وہ سسر ہیں اور ایک داماد. تو جو لوگ ان خلیفاؤں اور ان ہستیوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور گھٹیا بات کرتے ہیں، جیسے کہ شیعہ، اللہ ان کی بھی مدد نہیں کرے گا میرے مقابلے پر کہ وہ ایسے نشانیوں کے ساتھ آئیں اور ریکارڈنگز کرتے ہوئے اپنے کیمرے کے ساتھ چینلز کھڑے کریں اور وہ لائیو جس طرح میرے ساتھ میں نے جس طرح کی کوشش کی ہے، جو اللہ کی نشانیاں آئی ہیں، جو معجزات ظاہر ہوئے، جو نشانیاں میرے ذریعے ظاہر ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے، وہ ان کے ذریعے نہیں آئیں گی کبھی بھی نہیں، قیامت تک نہیں آ سکتی کوئی قادیانی. اس لیے کوئی شیعہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب اس سے اوپر چلتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو تو مانا ہے نا پھکی، جنہوں نے صحابہ کرام کو تو مانا مطلب وہ ان کو کچھ کہتے وہتے نہیں ہے خاص، وہ نبیوں کو بھی مانتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. اچھا پیچھے والی جو طبقہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے. یہ شیعہ ان کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ان کے سسر کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں اور ان کے داماد کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں اور ان کی بیگم کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں. اس لیے یہ منافق ہے. اور جو لوگ ان کو کافر سمجھتے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں. تو ان کی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ ان کی کوئی مدد کرے، ان کا مذہب ہی جھوٹا ہے. اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک جھوٹے انسان کو نبی مانتے ہیں جیسے کہ مرزا قادیانی، تو اس کو نبی ماننے والے ان کو بھی اللہ نے اپنی نظروں سے گرایا ہوا ہے. وہ بھی کافر ہیں، مرتد ہیں، اور وہ مرتد اور کافر ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے باوجود کسی اور کو بھی نبی مان رہے ہیں ان کے بعد. تو گئے اسلام سے وہ لوگ، ان کا جھوٹا مذہب، ان کی بھی مدد نہیں ہوگی میرے مقابلے پر. قادیانی بھی گئے خارج. اب آ جاتے ہیں اس سے اوپر جو کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر تو اور ڈبل انکاری ہے. یہ تو انکاروں کا لیول بڑھ رہا ہے ایک طرح سے. اس کے اوپر وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہی نہیں، نہ ان کو آخری نبی مانتے ہیں، نہ ان کے صحابہ کرام کو صحابی مانتے ہیں. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو سب کو ہی کافر سمجھتے ہیں.
بے دین سمجھتے ہیں. وہ کون ہے؟ عیسائی، یہودی، ہندو وغیرہ، کیونکہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ یہ کوئی آخری نبی نہیں ہے، اس لیے تو ایمان نہیں لا رہے، اس لیے تو ان کو مان نہیں رہے. جب مان نہیں رہے تو کافر ہوئے، پھر اپنے بڑے مذہب پہ کھڑے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے سارے کافر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس میں ون ٹو آل پوری دنیا کے وہ تمام انسان آ گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. اب آ گئے اوپر اس سے، اب آتا ہے گاڈ کا لیول، کیونکہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے جھوٹے خدا ایجاد کر کے رکھے ہوئے، رام، کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس تھور، اور ان کی پوجا پاٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی ان کے آگے دودھ ڈال رہا ہے، یہ ڈال رہا ہے، وہ ڈال رہا ہے. ابھی اوپر دیکھا ہوں، ابھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ہاں یہ دکھاؤں گا نا، دکھا کے بات کرنی ہے مجھے. اللہ اکبر. تو انہوں نے اپنے گاڈز بنائے ہوئے ہیں، اپنے منی گاڈز بنائے ہوئے ہیں، اپنے امیجنری گاڈز بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے خدا جس کو میں کہتا ہوں، فیک گاڈ. اور انہوں نے اصلی گاڈ اللہ کا انکار کیا ہوا ہے. تو جب یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو زمین و آسمان تو اللہ سنبھالا ہوا ہے، سورج تو اللہ چلا رہا ہے، بارش تو اللہ برساتا ہے، پھل تو اللہ اگاتا ہے، موت اور زندگی تو اللہ کے قبضے میں ہے. تو یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں بیوقوف لوگ؟ اس لیے ان کی مدد اللہ نہیں کرے گا میرے مقابلے پہ. میں تو اسلام کی سچائی کے لیے ہوں نا. تو یہ تو گئے فارغ. اب پتہ لگا پوری دنیا، اس دنیا کے سارے غیر مسلم میرے سامنے فارغ ہیں، اس دنیا کے تمام جھوٹے مذہب والے میرے سامنے فارغ ہیں. اس لیے قادیانی شیعہ بھی اڑ گئے. بچا کون؟ اب وہی بچا کہ جو مسلمان ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے فارغ ہو جائیں گے. اب والا یہ کیسے؟ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ وہ سب کے سب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور اللہ کو سچا خدا بھی مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کو صحابہ بھی مانتے ہیں. لیکن پھر بھی ان مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اگر انہوں نے میرے خلاف آنے کی کوشش کی، بہت بڑی پھکی دے رہا ہوں سمجھو، یہ وہ طبقہ ہے جو کرامات کا انکار کرتا ہے، جو اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ کرامات نہیں ہوتی، معجزات نہیں ہوتے، اور یہ 21ویں صدی کیمروں کے دور ہیں، وہ تو بس صرف نبیوں سے ہی ہوتا تھا، صحابہ سے بھی کوئی کرامات نہیں ہوئی، اور نبیوں سے اولیاء سے بھی کوئی کرامات نہیں ہوئی. یہ ڈس بلیور آف اولیاء اللہ، یہ اینٹی کرامات طبقہ ہے، اپنے آپ کو ریشنلسٹ سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے. یہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ڈس بلیورز ہیں. یہ اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کرام کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی ذریعے جو اللہ کی مدد آتی تھی، نشانیاں ظاہر ہوتی تھی، اس کا انکار کرتے ہیں. تو ان کو اللہ کو خدا مان لینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی، اور صحابہ کرام کو صحابہ کرام ماننا بھی میرے مقابلے پہ فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر انہوں نے اسلام کے خلاف آنے کی کوشش کی، کیونکہ میں اسلام کی سچائی ثابت کرنے پہ کام کر رہا ہوں. ہاں اللہ تو خدا ہے. یہی تو ڈنڈیاں، عجیب عجیب ڈنڈیاں ہیں نا دنیا کے انسانوں کی. میں نے کہا تھا ویڈیو جتنی مرضی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بات پوری کروں گا. یہ تو ڈرامے بازی ہے. سوچو، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خدا کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کو خدا نہیں مان رہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خدا ایجاد کر لیے ہیں اور اللہ کے مقابلے پہ لوگوں کو ان کی طرف بلا رہے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹے نبی ایجاد کر لیے ہیں، وہ ان کی طرف لگے ہوئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے. ایک طرف وہ ہیں جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن ان کے تربیت یافتہ، ان کی رستے پہ چلنے والے وہ لوگ جن کے ذریعے اللہ نشانیاں ظاہر کرتا تھا ان کا انکار کر رہے ہیں بیٹھ کے، ان کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں بیٹھ کے. بھائی اللہ معجزات ظاہر کرتا ہے، کسی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تو کیا ہوا؟ اب یہ جو سب میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ آج کیا ہوا؟ یہ اور کل، یہ سب نشانیاں بھائی، یہ اللہ کے معجزات ہیں. اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار کر رہا ہے، میں تھوڑی کر رہا. میں نے آج سورج کو آرڈر دیا کہ نکل کے آ جا تو، اور آج میں نے صبح دھند بڑھا دی اور آج میں سورج نکال دیا. وہ جو کہتے ہیں ایتھسٹ، ہاں یہ طبقہ تو رہی کہ اس کے اوپر میں کیوں نہیں آیا. یہ جو سائنس کا طبقہ بنا پھر رہا ہے، دو کوڑے کی سائنس نہیں ہے ان کی، ڈنگر سے ہی کہیں کے جاہل لوگ. یہ کہتے ہیں گاڈ ہی نہیں ہے. ابے تو گاڈ نہیں ہے تو کیا میں نے آج صبح میں آ کے جو ہے نا اسموک بڑھا کر پھر ویڈیو بنائی، پھر اسموک کم کر دی اور آج سورج کو نکال کے میں نے ویڈیو بنائی کہ دیکھو سورج ہے. کیا یہ میں نے پانی برسایا اور اس کے بعد میں نے اس پانی کو برسا کر باہر کی سڑکیں میں نے سکھائی ہیں تاکہ میری ویڈیو فوٹیج بنے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، ہر بندہ جب ویلوگنگ کرتے ہیں نا تو اپنے حساب سے کرتے ہیں کہ گھر کے کمرہ سیٹنگ یہ وہ کر کے کرتے ہیں. میں ویلوگنگ مار رہا ہوں اور جب ولاگس بناتا ہوں تو میں تو کائنات میں کر رہا ہوں. اگر میرے پاس ہوائی مشین، خلائی مشین یا اڑنے کی طاقت ہوتی تو میں تو ہواؤں میں، فضاؤں میں بلند ہوتا ہوا بادلوں کی بھی ویڈیو بنا رہا ہوتا. کبھی میں مریخ پہ بیٹھ کے ویڈیو بناتا، کبھی میں سیاروں پہ ویڈیو بناتا، کبھی میں ہوا کے بیچ میں ویڈیو بنا رہا ہوتا. میں ایسا انسان ہوں، میں یہ کرتا، میں مومنٹ نہیں چھوڑتا انشاءاللہ کہ کوئی ملے تو فوٹیج بنا لو اس کی بھی. میں تو یونیورس میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نیچرل ویڈیوز بنا رہا ہوں. کبھی سورج آ رہا ہوتا، کبھی چاند آ رہا ہوتا، کبھی بارش ہے، کبھی بادل ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، زلزلے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کبھی سمندر میں جا رہا ہوں گا
اور ادھر بھی ویڈیو بن رہی ہوگی لے پہ سمندر میں بنی ہوئی ہے میری، سی ویوز وغیرہ کی بھی ویڈیوز ہیں. تو ہواؤں میں فضاؤں میں سمندر میں آگ والی ویڈیو بھی میری موجود ہے، پانی کی ہے، ہوا کی ہے، مٹی کی، ہر طرح کی ویڈیو آ گئی ہیں. چھوڑا کیا ہے میں نے، مردہ زندہ ہونے تک کی آ گئی ہیں. اب ابھی بھائی کیا رہ کیا گیا ہے. پھر بھی تم کہہ رہے ہو ایتھس کی تو دال ہی نہیں گلتی نا میرے سامنے. ایتھس میرے سامنے مقابلہ کرنے کی اوقات اس لیے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں سب خود ہو رہا ہے. اور اللہ ایسے ایسے کام کر رہا ہے جو خود بخود ہونے کو توڑ کے پھینک چکا ہے. اللہ نے خود بخود کی بات کرنے والوں کو اتنی ذلت چٹائی ہے میرے ہاتھوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اتنا ذلیل کیا اللہ نے ان کو کہ میں بتا نہیں سکتا. کیونکہ ان لوگوں نے بڑا بھونکنے کی کوشش کی تھی اللہ کے خلاف، بہت بکواس کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اللہ نے وہ کیا ہے. یہ ان میں جو عقل استعمال کرنے والا ہے بس وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے گا، اور جو بے وقوف بدترین جاہل گنوار ہے نا وہی کافر بنا رہے گا. ایتھس کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی عقل استعمال کرنے والا ایتھس نہیں رہ سکتا میرے کاموں کو دیکھنے کے بعد. ہاں، کیونکہ میرے کاموں کے اندر وہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. میری بیکنگ پر اللہ ہے، میری سپورٹ پر اللہ ہے. کائنات کا شہنشاہ حکمران وہ کر رہا ہے یہ سب کچھ جس کی میں ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں. اس لیے اچھا کیونکہ وہ اللہ خود تھوڑی آ کے کیمرے سے ویڈیو بنائے گا. اللہ تھوڑی ویڈیوز بنا رہا ہے. اس نے پہلے نبیوں کو بھیجا تھا، اب نبیوں کے راستے ختم ہو گئے آنے کے. اب تھوڑی نبی آئے گا کوئی نیا نبی کی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم اپنی جگہ پر ہے. میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں جو نبوت ملا کرتی تھی، وہ نہیں ملنی اب کسی کو. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے اللہ نے ختم کر دی. وہ نبوت کے حساب سے آخری نبی ہیں. اب جنہوں نے دین کے کام کرنے وہ مسلمان ہیں. تو مسلمانوں میں ہر مسلمان اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا اپنا کام کر رہے ہیں، مولانا ابرار اپنا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کام کر رہے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا بھی اپنا کام کر رہا ہے، جس کو اور بھی ہیں، نعمان علی خان اپنا کام کر رہا ہے. جو مختلف لوگ ہیں مسلمانوں میں لگے ہوئے ہیں سب. کوئی عالم بن کر، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی گیمر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی سائیکالوجسٹ تھا. ساحل ادیم کو دیکھ لو، سائیکالوجسٹ ہے، کر رہا ہے اسلام کے لیے کام. تو جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. مجھے جس طرح میں گیمر بھی ہوں، فری لانسر بھی ہوں، مجھے جو سمجھ میں آیا میں کر رہا ہوں. ایک فری لانسر دین کا کام کر رہا ہے. ایک گیمر جو فری لانسر ہے، فری لانسنگ بھی کرتا ہے، پڑھاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، ٹیچنگ بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے. اس لیے میں تو وہ والا گیمر ہوں جو مسلم گیمر ہے. ایک مسلم گیمر ہر طرح کی کام کر رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ زندگی صرف لنگوٹ پہن کے جنگل میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. کماؤ بھی، کھاؤ بھی، اور اللہ کا کام بھی کرو، اور غیر مسلموں کو اسلام میں بھی بلاؤ، اور خود بھی پریکٹیکل طور پر مسلمان بنو. خالی کتابوں کا دین تھوڑی ہے اسلام. یہ ہے اصل دین، یہ اصلی دین. 100% خالی سچا دین اسلام ہے. باقی سارے ادیان و مذاہب جھوٹے اور باطل منسوخ ہیں. اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے پیروکاروں کی جو اس کی زمین پر اس کا کھانا پینا کرنے کے بعد اس کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا، ان کے سسر کا، ان کی بیگم کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں کافر مشرکہ سمجھتے ہیں یا کچھ بھی سمجھتے ہیں، یا ان کے دین کا کام کرنے والے اولیاء کرام کی توہینیں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کو ایسے پیروکاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس لاکھوں کروڑوں اور کھربوں اربوں ٹائپ کے فرشتے اور عجیب عجیب کریچرز ہیں جو اس کے سامنے سجدے کرے ہوئے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنی چینٹیاں ہوتی ہیں زمین کی، سب اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. کھربا ٹریلینز آف ٹریلینز چینٹیاں ہوں گی میرے خیال سے، پتہ نہیں کتنی ہوں گی زمین میں اور ادھر ادھر. جنات ہیں، فرشتے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، مچھلیاں ہیں. ذرا مچھلیوں کی تعداد دیکھو. یہ سب اللہ 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 کرتے رہتے ہیں بھائی، تسبیحاں کر رہے ہیں. زمین اور آسمان کی چیزیں تسبیح کر رہی ہیں اللہ کی. اس اللہ کی عبادت اگر 6 ارب غیر مسلم نہیں کریں گے تو اس کی سلطنت میں کون سی فرق پڑ جاتا ہے. ذرا اوپر سے دیکھو زمین کو، اتنی سی نظر آتی ہے. یہ چیٹی برابر لوگ اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی سلطنت میں کون سی کمی پڑ جائے گی. نتھنگ ول ہیپن ان دا کنگڈم آف اللہ. کوئی کمی نہیں آتی. ہاں، یہ لوگ اپنا نقصان کریں گے، اللہ جہنم میں ڈال دے گا. خاص کم جہاں پاک. اتنی دیر میں نے بات کہی. کل جب میں بات کر رہا تھا تو اللہ نے بادل بنائے تھے سورج کے سامنے آن دا اسپاٹ، بنایا، ڈھاکا سب کچھ کیا، اور پھر ڈھانکا ہی رکھ دیا. ابھی میں اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں، ایک نام و نشان نہیں آیا بادل کا. دیکھو ایک نام و نشان اب تک نہیں آیا بادل کا. سورج ویسے ہی ہے. دیکھ رہی ہے یہ ڈفرینس کیا بتا رہا ہے کہ کچھ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. ارے بھائی وہی تو بات ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک بادل کا ٹکڑا بھی سورج کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. وہ ارادہ کرتا ہے تب چیز سامنے آتی ہے، ارادہ کرتا ہے تو چلی جاتی ہے.
इतनी बड़ी बात है, इतनी चीज़ें, इतने लेक्चर्स। अब ये वीडियो इतनी बड़ी हो गई है, इतनी देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जीबी में साइज़ गया होगा, मेरे ख्याल से 20 मिनट से ऊपर चलेगा। और कैमरे की क्वालिटी इतनी हाई है वो जीबी में पहुँचा देता है। मुझे अब इसको रिड्यूस करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और उस चक्कर में फिर मुझे एविडेंस भी लगाने का दिल चाहता है जब मैं एडिट कर ही लेता हूँ। एडिट में करना क्या होता है, मैंने एक वाला एडिट तोड़ी है, कोई मारे कल चल रहा है, हाँ निशानी है, अभी इस वक्त का सीन है, डेट लगा दूंगा, टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, और क्या करूँगा, और करना है क्या है मैंने। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो फुटेज होंगे किसी वीडियो के वो रेफरेंस में शामिल कर दूंगा ताकि तुम्हें आसानी हो अभी। लेकिन उसकी ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं, दिसंबर की सीरीज़ में ही डालूंगा मैं इसको। दिसंबर की वीडियो है वो तो पहले ही प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरी, उसका कोई मसला थोड़ी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं रैंडम किसी वीडियो पे कूद पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में नस्लों को फ़ायदा होगा कि भाई ये क्या था, उन्हें भी तो कभी वीडियो मिलेगी ना, तो वो उस रेफरेंस की चीज़ों को देखने की वजह से उस प्ले लिस्ट तक तो पहुँचेंगे ना जहाँ पर ये है। भाई प्ले लिस्ट अगर डायरेक्ट आ गए तो सुन लो, वैसे ही बता देता हूँ, अल्लाह अपनी मर्ज़ी का मालिक है। दिसंबर 2025 की सीरीज़ का नाम है लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद। चैनल पे ये मेरी प्ले लिस्ट होगी, उसमें ये वीडियो डालूंगा, और हो सकता है टिकटॉक पे भी डाल दूँ, तो जो टिकटॉक वाले हैं वो भी आ जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ अब इस दुनिया के तमाम इंसानों को पता लगना चाहिए कि अल्लाह ने 21वीं सदी में कितने सारे मौजज़ात किए कैमरे के सामने, और रिकॉर्डिंग करवाई है मुझसे। और मेरे फ़ोन कॉलों पर, बगैर नंबर वाली फ़ोन कॉलों पर भी वो एक सीरीज़ थी लेजेंड, मैं सामने स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा वो देखना। हाँ वो कॉल वाली न्यू मिस्टर न्यू, वो है कि मैट्रिक्स मूवी वाला न्यू, उसके हिसाब से हम, वो मैट्रिक्स मूवी का न्यू है, मैं फिज़िकल वर्ल्ड का न्यू, समझे। मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, वो ना कहाँ न्यू कहाँ लेजेंड, अल्लाह अकबर। वो गैर मुस्लिम मैं मुस्लिम, मुकाबला थोड़ी बनता। थैंक यू सो मच या अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त निशानी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।